جب تک یہ فیڈ نہیں بنا ہے پچھلی صدی میں، اس وقت تک مسلسل امریکی صدر جو تھے ان کے ساتھ ان منی چینجرز کی ٹسل جو ہے وہ چلتی رہی۔ بالآخر پھر یہ ہوا پچھلی صدی میں کہ یہ فیڈ کا جو قانون تھا، یہ بل جو تھا، یہ کانگریس نے پاس کر دیا، اور اس کے بعد یہ روپیہ جاری کرنے کا، کرنسی کے اجرا کا کنٹرول جو تھا مکمل طور پر حکومت کے جو شیئرز تھے اس میں سے وہ ختم ہو گئے، اور یہ پھر ان پرائیویٹ بینکرز کے پاس آ گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اصل میں کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، کون ہے جو اس دنیا کے حقیقی آقا بنے ہوئے ہیں، وہ کون ہے جنہوں نے اس کرۂ ارض پر رہنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کی حاکمیت سے نکال کر اپنی ربوبیت اور اپنی حاکمیت میں جکڑ لیا۔ کس طریقے سے قدریں تبدیل کر دی گئی ہیں، کس طریقے سے ذہن بدل دیے گئے ہیں۔ الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا، ان کو خرید لینا تو بات ہی کوئی نہیں۔ جب حکومتیں اور فوج اور بادشاہت جو ہے اس کو اس مینیپولیشن کے ذریعے سے اپنے شکنجے میں جکڑا جا سکتا ہے، تو یہ الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا یہ تو کس کھیت کی مولی ہے؟ یہ وہ حقائق ہیں جب آپ انہیں کھوجنے کے لیے نکلیں گے تھوڑی سی محنت سے تو بہت سی اور بھی باتیں آپ کے علم میں آئیں گی، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو اس مغربی نظام معیشت اور بینکاری کے تحت جو انسٹیٹیوشنز اور ادارے چل رہے ہیں ان میں یہ باتیں کہیں پڑھائی نہیں جاتی۔ اور اگر کوئی بات جو ہے کوئی ایسا آدمی کرے جو باہر سے کریٹیکل کے طور پر، تنقید کے طور پر کوئی جو ہے نقطہ نمایاں کرے، تو اس شخص کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہی مارکیٹ سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ یہاں چونکہ تاریخی تناظر کی بات بھی ہوئی ہے تو اس ضمن میں یہ آرتھر کٹسن، یہ ایک انجینئر تھا انگلینڈ کا، اور یہ بعد میں غالباً امریکہ چلا گیا۔ یہ 1894 میں اس شخص نے یہ کتاب لکھی تھی، دا بینکرز کانسپریسی، اور اس میں اس نے تفصیل سے اس چیز کا جائزہ لیا تھا کہ یہ بینکر دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ اور اس شخص نے اس وقت پہلی جنگ عظیم اور 1930 کی وہ جو گریٹ ڈپریشن آئی ہے اس کی پریڈکشن اس نے کر دی تھی۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ معاشیات کی کتابوں میں کہیں اس شخص کا تذکرہ نہیں ملے گا، بلکہ شاید یہ کتاب بھی آپ کو ڈھونڈنا پڑے تو آسانی سے نہ ملے، اس لیے کہ وہ بینکرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ایلیوژنز انہوں نے کریٹ کر رکھی ہیں ان درسی کتابوں میں، ان ایلیوژنز کو کوئی پہچان نہ لے، اس فریب نظر سے کوئی آزاد نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس قسم کی کتابوں کو، اس قسم کے تجزیوں کو وہ خصوصی انتظامات کے تحت مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں۔ آرتھر کٹسن نے اس وقت 1894 میں جو بات لکھی تھی، یہ ایک پیرا میں چاہتا ہوں تاریخی تناظر کے حوالے سے چند لائنیں ہیں یہ پڑھ دوں۔ کٹسن نے لکھا یہ ہے کہ انٹل دا بگننگ آف پریزنٹ سینچری، یہ 1894 میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بات اس نے لکھی ہے، انٹل دا بگننگ آف پریزنٹ سینچری دا اونلی نون میتھڈ آف کنکرنگ دا ورلڈ واز بائی ملٹری انویژنز، a very dangerous, expensive and cruel system. But during the last half century, it was realized that a simpler, more effective and less dangerous looking method was possible by control of money. By this method, no armies or navies or munitions of war are required. No blood be shed, and public need know nothing of this danger until they are safely enslaved in the form of debt. All that is necessary to secure the control of the press and other channels of publicity such as the radio as leading publicists, and this can be accomplished with the help of money. ذرا اندازہ کیجئے یہ بات کس وقت لکھی گئی ہے، 1894 میں، اور میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ کتاب جو ہے جس نے اسے ری پرنٹ کیا ہے اس نے احتجاجاً اس لیے اسے ری پرنٹ کیا کہ 1930 کی جو گریٹ ڈپریشن ہے اس کے بارے میں اکنامکس کی کتابوں میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ کوئی شخص اسے پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا جو کچھ وہ ہوا۔ چنانچہ احتجاجاً اس شخص نے یہ کتاب لکھی کہ اسے پریڈکٹ تو پہلے کر لیا گیا تھا لیکن اس کا ذکر کہیں نہیں آنے دیا گیا۔
اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اتنے بڑے بڑے حقائق کو چھپا لیا جاتا ہے، اور کس قوت کی بنیاد پر؟ یہ روپے کی نظر نہ آنے والی قوت. اس وقت خود ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 1.5 یا 2 سال پہلے اسٹیٹ بینک کو اٹانومس کیا جا چکا ہے، اپنے انتظامی فیصلوں میں اسے آزاد کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ تیز رفتار تبدیلیاں ہماری بینکنگ میں واقع ہوئی ہیں. بینک ریزرو کی جو سطح تھی وہ تقریباً 20-22% تھی اس وقت، اور اس کے بعد پھر یہ تیزی سے گرنا شروع ہوا ہے، اور تقریباً 10% پر اسے لے آیا گیا، اور اس کے نتیجے میں روپے کی اتنی افراط ہو گئی ہے. اب یہ ساری جو ریل پیل نظر آ رہی ہے کنزیومر فینانس کی وجہ سے، اس کے پیچھے اصل میں یہی کھیل ہے. ریزرو کی شرح گرا دینے سے، اگر 20% ریزرو ہو تو سرمایہ جو ہے 5 چکر لگائے گا، وہ اسٹیچوٹری ریزرو جس کی بات میں نے آغاز میں کی تھی. اگر اسے گرا کر 10% کر دیا جائے تو وہی سرمایہ جو ہے 10 چکر جو ہے وہ کاٹے گا، اور اس طریقے سے وہ ایکسپینشن آف کریڈٹ جو ہے اسے اس حد تک لے آیا گیا ہے. اور وہ جانتے ہیں بینکر کہ یہ کنزیومر فینانس کے ذریعے جو پیسہ ہم دے رہے ہیں، جس وقت ہم چاہیں گے اسے بڑی آسانی سے واپس کھینچ لیں گے، اور جس وقت یہ ہوگا شاید 2 یا 3 سال کے عرصے میں، اس وقت وہی ہوگا جو اس سے پہلے امریکہ میں اور بعض دوسرے ممالک میں کیا جا چکا ہے. کسی ملک کو برباد کر دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہلے روپے کی افراط کر دی جائے. جب لوگ بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر لیں، گھر خرید لیں، فیکٹریاں لگانا شروع کر دیں، اور کنزیومر فینانس کے ذریعے ملنے والی چیزیں خرید لیں، تو پھر اس روپے کو کھینچنا شروع کر دیا جائے. پھر لوگوں کی جائیدادیں اور ان کے اثاثے جو ہیں وہ کوڑیوں کے دام بینکروں کی تجوریوں میں منتقل ہو جاتے ہیں. اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، محض مفروضہ نہیں ہے. یہ 40 سال پہلے امریکہ میں بینکروں نے اسی ٹیکنیک کے ذریعے سے تقریباً تمام امریکن کے اثاثے جو ہیں وہ ہتھیا لیے ہیں. اب تو ذاتی استعمال کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہر آدمی کی جو اتنی سی کلوزٹ میں آ جاتی ہیں، باقی سارا کچھ جو ہے وہ بینکر کا ہے. مزید جو یہاں پر انہوں نے تبدیلیاں پیدا کی ہیں، اس کا تعلق اگر WTO کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ حکومتوں کے اختیار سے یہ جو کرنسی، یہ کاغذ کے جو ٹکڑے ہیں، یہ اختیار بھی وہ ان حکومتوں کے ہاتھ سے تقریباً لے چکے ہیں. آپ کے ہاتھ میں انہوں نے کریڈٹ کارڈ تھما دیے ہیں، جتنا پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے اس سے زیادہ کی خریداری کر لیں آپ. اب آپ کے پاس وہ کریڈٹ کارڈ ہے، وہ ایک نوٹ سمجھ لیجئے جو ان کا جاری کیا ہوا ہے، اپنی کرنسی اس سے آپ کی توجہ ہی ہٹ گئی. پیسے آپ نے کہیں بھیجنے ہیں تو آن لائن ٹرانزیکشن کیجئے، یعنی آپ کی کرنسی آپ کی نظروں سے آہستہ آہستہ اور حافظے سے اوجھل ہوتی چلی جائے گی. پھر جس دن وہ چاہیں گے اس دن وہ اعلان کر دیں گے کہ اب یہ کریڈٹ کارڈز اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ کینسل کر دیا گیا ہے. اور وہ لوگ جو پہلے ہی اپنی حد سے زیادہ خرچ کر چکے تھے اس دن خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، بلکہ قرضے کے ایک بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہوں گے. اس دن وہ عالمی آقا جو ہے اپنی اس گلوبل گورنمنٹ کا جو ہے وہ اعلان کریں گے، اور اسے زیادہ وقت نہیں لگے گا. وہ ساری ارینجمنٹس تقریباً مکمل کر چکے ہیں. یہ اصل میں جو بات تھی ابھی بہت آگے چل سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے وقت محدود ہے. میں آخر میں صرف ایک بات جو ہے وہ بھی تاریخی تناظر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ اس قدر خوفناک حقیقت جو ہے یہ بالعموم قومی رہنماؤں اور احیائی تحریکوں کے مفکرین کی نظروں سے بھی اوجھل کیوں چلی آ رہی ہے. مرحوم علامہ اقبال جو ماہر اقتصادیات بھی تھے، انہوں نے کوئی 5 صدی قبل یہ بات کہی تھی. بینکاری نظام کے بارے میں بات کرتے انہوں نے یہ کہا تھا، تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. دانش و تہذیب کے ساتھ انہوں نے دین کو بھی بریکٹ کر دیا ہے سودائے خام کے طور پر. تو کیا یہ صرف ایک شعری مبالغہ آرائی ہے، یا یہ کہ یہ منی اور بینکنگ اور اقتصادیات جو ہے یہ اصل میں ایک پیچیدہ سائنس کی صورت اختیار کر گئی ہے، اس لیے ہمارے وہ مفکرین اور دانشور اور وہ رہنما جو ہیں ان کی نظر یہاں تک نہیں آ سکی کہ یہ دانش و تہذیب کے ساتھ ساتھ اقبال نے جو دین کو بھی سودائے خام قرار دیا کہ یہ بھی انسانیت کے مسائل حل نہیں کر سکے گا جب تک اس مورچے کو سب سے پہلے توڑ پھوڑ کر برباد نہ کیا گیا. اس بات پر غور کیا جانا چاہیے.
ورنہ وہ ہماری ساری مسائی جو ہے اس ضمن میں کہیں ایسا نہ ہو